آج صبح کچھ ڈرون اٹیکس ہوئے جس میں ڈفرینٹ ڈرون اراؤنڈ 35 to 40 ڈرونز پاکستان کے اندر گھس آئے، جس میں کراچی میں، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں اور ڈفرینٹ ایریاز میں وہ ڈرون بلاسٹ ہوئے۔ وہ ڈرون ہوتے کیا ہیں اور وہ ڈرون کس نے چھوڑے، کیوں چھوڑے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ دیکھیں جی، فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ڈرون کہاں سے ہے۔ وہ ڈرون آبویسلی انڈیا نے چھوڑے پاکستانیوں کو ڈرانے کے لیے، پاکستانی عوام کو پریشان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ایک وار کا ٹائم ہے۔ پھر سب سے بڑا کویسچن کیا جا رہا تھا کہ جی پاکستان نے وہ ڈرون انٹرسیپٹ کیوں نہیں کیے۔ ان ڈرون کا پرپز کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ ان ڈرون کا پرپز ہوتا ہے جسٹ کہ وہ ڈرون لانچ کیے جاتے ہیں، وہ سیلف ڈسٹرکٹیو ڈرون ہوتے ہیں، ان کا واپسی کا کوئی سین نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ انڈیا نے اگر ڈرون چھوڑے ہیں تو ان کو واپس بلانا، نہیں، ان کا پرپز ایک ہی ہوتا ہے کہ ٹارگٹ لاک کیا جاتا ہے، وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے بلاسٹ ہونا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان ڈرونز کا کوئی پرپز نہیں ہوتا، کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے وہاں سے یہاں سے انفارمیشن لے کے جانی ہے اور واپس انڈیا پہنچانی ہے۔ اچھا، اب سب سے بڑا سوال جو کہ آ رہا ہے کہ جی پاکستان نے وہ ڈرون انٹرسیپٹ کیوں نہیں کیے۔ وہ ڈرون اس لیے انٹرسیپٹ نہیں کیے گئے کیونکہ ہمارا جو پہلے کچھ ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا گیا جو رات کے وقت لانچ ہوئے، جو گجرانوالہ میں اور لاہور کے ارد گرد میں، پھر ان ڈرونز کو چھوڑ دیا گیا، وہ جہاں بھی انٹرسیپٹ ہو رہے تھے، ان کو جہاں بھی جا رہے تھے ان کو فالو کیا جا رہا تھا، لیکن ان کو انٹرسیپٹ نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں، آپ کا جو بھی ایئر ڈیفنس سسٹم جہاں پہ لگا ہوا ہے، وہ آپ ان ڈرونز کے اوپر اگر آپ یوز کریں گے، ان ڈرون سے کوئی الحمدللہ کیجویلٹی نہیں ہوئی سوائے ایک سندھ کے اندر۔ تو ان ڈرونز کے اوپر اگر ایئر ڈیفنس سسٹم کو اپلائی کیا جاتا تو obviously انڈیا کو لوکیشنز پتہ چل جاتی اور انڈیا کے لیے آسان ہو جاتا فگر آؤٹ کرنا کہ کہاں کہاں پہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ہمیں اس کو ڈاج کیسے کروانا ہے۔ تو اس پہ اتنا زیادہ واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی وار کا ٹائم ہے، وار ہے، اس کو وار ہی سمجھیں۔ انڈیا کا obviously انڈیا نے اگر ڈرون بھیجے ہیں تو ان پہ پھول نہیں ہے، انہوں نے ڈسٹرکشن کرنی ہے۔ لیکن آپ ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے اس بات کا ثبوت دیں اور اس بات کو سمجھیں کہ آپ جیسے ہر بندہ ڈرون کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے جسٹ فار دا سیک آف ویوز کے لیے آپ لگاتے ہیں نا، ویوز کے لیے لوگ لگاتے ہیں کہ جی ڈرون کی ویڈیو لگا دی تو ویوز ڈھیر سارے مل جائیں۔ بھائی رکو، صبر کرو۔ ان کا مقصد ہے آپ کے عوام کے اندر ڈر، خوف پھیلانا۔ اگر آپ نے خود اس چیز کو سپریڈ کیا تو وہ خوف ہی پھیلے گا نا۔ تو آپ نے ان کا آدھا کام انہوں نے کیا، 80% آپ نے کر دیا۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سپریڈ نہیں کرنا۔ انڈیا کے 5 فائٹر جیٹس ہم نے گرائے ہیں، لیکن کیا کوئی ویڈیو منظر عام پہ آئی؟ نہیں آنے دی انہوں نے۔ دا ہندو، جس کی انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی کل جب ان کے فائٹر جیٹس گرے، انہوں نے کہا جی کہ 3 فائٹر جیٹس گرنے کی کشمیر کے اندر ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ انڈین جیٹس کو انہوں نے کہا، بلکہ ان آئیڈینٹیفائڈ انہوں نے بولے تھے۔ لیکن اس کے بعد دا ہندو پہ اتنا پریشر ہوا کہ دا ہندو نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیا، وہ بلاگ ڈیلیٹ کیا اور اپولوجی کا ٹویٹ بھی کیا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ حالانکہ ہم بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، اور بھی بہت سارے انڈین میڈیا میں یہ بات آئی کہ انڈین میڈیا نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی ہمارے ڈرون جو ہے، ہمارے جو فائٹر جیٹس ہیں وہ کریش ہوئے ہیں، ایک ان کے جن میں سے رافیل بھی ہیں۔ تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کی بنائی ہوئی ویڈیو، آپ کی لگائی ہوئی سوشل میڈیا پہ ویڈیو کتنا ایک امپیکٹ ڈالتی ہے۔ اب انڈینز اس بات پہ ہم جتنا بھی ان کو نقصان پہنچا لیں، جیسے ہی ہمارے ادھر پہلے میزائل اٹیک جو انڈیا نے کیے تھے، میزائل اٹیک، تو ساتھ ہی ویڈیوز آ گئیں، جی بس اٹیک ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اتنا کوئک تو ان کا بھی انہوں نے اناؤنس نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ہمارے پاکستانیوں نے ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ لگا دی۔ خدا را کچھ اس چیز کو سوچئے، کچھ اپنے یہ میڈیا وارفیئر تو میں سمجھتا ہوں پاکستان اس ٹائم ہار چکا ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو اتنی سینس ہی نہیں ہے کہ کیا میڈیا پہ اپلوڈ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو اس چیز کو بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اگر آپ اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو الٹیمیٹلی نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ اللہ حافظ۔